بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے علماء اہل سنت کا جو کردار تھا وہ کردار کیا تھا۔ علماء اہل سنت نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ کیسے پہرا دیا۔ حضور علیہ السلام کے حیات ظاہری سے لے کے آج تک مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس جو ہے وہ آخری نبی ہیں آپ، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رب تعالیٰ نے آپ کی ذات پر نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا ہے، اور کوئی نیا نبی آنے کا کوئی دعویٰ کرے تو مسلمان نے اس عقیدے کی حفاظت کی ہے، اور رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو مسلمانوں کے ذریعے جواب ضرور دلوایا ہے۔ اور انہی فتنوں میں ایک فتنہ جو مرزا احمد قادیانی تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس فتنے جب سر اٹھایا تو اس فتنے کو جو ہے اس کے رد بلیغ فرمانے کے لیے اہل سنت کے علماء وہ سرگرم ہوئے۔ ان کی خدمات کو ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مقدس وہ ذات ہے کہ جنہوں نے بہت ساری دین کی خدمت کی ہے۔ ہر میدان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں، ہر میدان میں آپ سرگرم رہے۔ اور مرزا احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ مرزا کو اس کے اصلی نام سے نہیں بلکہ غلام قادیانی کے نام سے پکار کر اس کے عقائد کو مسلمانوں پر ظاہر فرمایا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد فتاویٰ میں اس کے کفر کو بیان فرمایا ہے، اور چند ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ علم کا سمندر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کے رد میں بہت ساری کتابیں لکھیں، جیسے کہ الجزاء والعداء بآباء ختم نبوہ، اور اس میں حضرت سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے 120 حدیثوں سے اور منکرین کی تکفیر سے جلیل القدر ائمہ کرام جو تھے ان کی تصریفات کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر جو ہے سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایک اور کتاب لکھی کہ مرزا احمد قادیانی جو ہے اس کے سوال میں ہوا، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا گیا، تو سوال کیا تھا کہ ایک مسلمان عورت ہے، اس کا نکاح مرزائی سے ہو گیا ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا مرزائی کا کفر ثابت کر کے احادیث سے آپ نے اور دلائل شرعیہ سے ثابت کیا، اور کہا کہ اس عورت کا نکاح باطل ہے اور عورت کو اس سے فوراً جدا کر دیا جائے۔ پھر آپ نے ایک اور کتاب لکھی کاہل الدیار علی فرقہ بقادیان، یہ رسالہ جو ہے آپ نے 1323 میں تصنیف فرمائی۔ اس میں آپ نے قادیانی کی شیطانی الہام اور اس کی جو کتابیں تھیں اس کے کفریات کو بیان کر کے آپ نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ مائدہ طاہرہ بتولہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو بیان کیا، اور اس بدبخت نے جو ان کی پاک دامنی پر الزام لگایا تھا اس کو آپ نے رد فرمایا۔ اور پھر المبین ختم النبیین یہ کتاب لکھ کر جس میں لفظ خاتم النبیین پر الف لام کے استدراک یا عہد خارجی کا تعین فرمایا، اور دلائل کثیرہ سے ثابت کیا اس پر جو الف لام ہے وہ استدراک کا ہے، اور اس کا منکر جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور کتاب سیدی اعلیٰ حضرت نے الجزاء والدیار علی مرتد القادیان یہ کتاب مرتب فرمائی، اور جو کہ ایک استفتاء کے جواب میں سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کہ آسمان پر اٹھائے جانے اور پھر قرب قیامت میں آپ کی آمد کے بارے میں سوال تھا، جس کا مقصد مرزا کو مسیح ثابت کرنا تھا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی نصوص سے اس بات کو واضح فرمایا کہ مرزا کسی بھی طور پر مسیح مدعو نہیں ہے۔ اور قادیانیوں کے رد میں جو سب سے پہلا رسالہ شائع ہوا وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شائع کیا، اور جس میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا، اور قادیانیوں کی زبردست آپ نے اس میں رد کیا ہے۔ اور سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے کی وجہ سے اپنے صاحبزادے کو بہت سراہا تھا کہ میرے پیارے صاحبزادے حامد رضا، تم نے سرکار کی ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، اور دوسری طرف گھوڑے کا تاجدار ہو اور ہو بھی آل رسول، اس نے ایک ایسا کام کیا۔ آئیے اس کا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے علماء کا کردار ہر دور میں رہا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا، آپ کی نبوت پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت کا احسان ہے اہل سنت پہ کہ وہ ہر میدان میں آگے بڑھیں گے۔ جس طرح کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ قذاب کے مقابلے میں آئے، لشکر کو لے کر آئے تھے، اسی طرح پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ کیونکہ مرزا بظاہر تبلیغ و مناظرے کی وجہ سے بہت شہرت پا چکا تھا، تو وہ ہر کسی کو کہتا پھرتا تھا کہ چاہے وہ قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، اور کیا کیا تم لوگ کہلاتے ہو، میرے سامنے آ جاؤ۔ جب اس کا یہ فتنہ ابھر رہا تھا تو پیر میر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے شمس الہدایہ یہ کتاب آپ نے جب لکھی تو مرزا قادیانی اس کا ابھی تک جواب نہ دے سکا۔ پھر اس نے 20 جولائی 1900 پورے میں ایک اشتہار چھپوایا، اس نے کہا کہ کوئی مجھ سے مناظرہ یا مباہلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی آ جائے۔ جب یہ رسالہ جو ہے، یہ اشتہار جو ہے 25 جولائی 1900 میں جو ہے پیر میر شاہ صاحب گوڑا شریف تک پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی، کیونکہ اس نے خود شرائطیں بتائی تھیں، آپ نے تمام شرائطوں کو قبول فرما کے کہا کہ آج 25 اگست کو آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ 25 اگست کو یہ تاریخ مقرر ہو گئی تو پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب 24 اگست راولپنڈی سے جب لاہور کی طرف آنے لگے تو انہوں نے پہلے پیغام پہنچا دیا کہ میں آ رہا ہوں، 25 اگست کو تم نے میدان میں آ جانا ہے۔ سیدی پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو وہ 25 کو بھی نہ آیا، 26 کو بھی نہ آیا، تو اس جماعت کہ پیر میر شاہ صاحب جب آ رہے تھے تو ساتھ میں علماء کرام بھی تھے۔ علماء کرام نے جو ہے وہ آپ سے عرض کی کہ حضور جو ہے آپ اس سے مباہلہ کر لیں، مناظرہ چھوڑیں، مجادلہ چھوڑیں، اس سے مباہلہ کر لیں، آپ ایک کوڑے کو لیں تو آپ دعا کریں تو ٹھیک ہو جائے تو آپ حق پہ، تو یہ دعا کرے تو یہ ٹھیک ہو جائے، ماشاء اللہ وہ حق پہ۔ تو پیر میر شاہ صاحب نے فرمایا کہ آج اگر یہ مجھے مردہ زندہ کرنے میں کہتا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے خاطر مہر علی جو ہے مردے کو بھی زندہ کر دیتا، لیکن وہ بدبخت جو ہے وہ نہ آ سکا، بلکہ پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ وہ قلم سے تفسیر قرآن تو لکھی جا سکتی ہے، آج قلم ہم رکھتے ہیں اور میں محمد کا غلام ہوں، تو میں جو ہوں وہ کہوں گا تو قلم خود لکھے گا۔ یہ اگر معاذ اللہ سچا ہے تو آئے میدان میں، قلم کو حکم کرے تو قلم لکھے، لیکن وہ بدبخت تو جھوٹا تھا، وہ کیسے میدان میں آتا۔ اور اسی طرح بہت سارے علماء کرام، غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ برصغیر میں سب سے پہلے عالم تھے جنہوں نے مرزا قادیانی کی برہان احمدیہ پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ پھر اس کے علاوہ کئی ایسے علماء کرام ہیں جن کا ہم تذکرہ اب بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے، تو اس میں جیسے کہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم سید شوکت
حسین کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ، سید ابو برکات قادری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا عبدالحامد بلیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ سید احمد شاہ صاحب کاظمی اور مولانا عبدالستار نیازی اور شاہ مدانی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے ختم نبوت پر بہت زیادہ پہرا دیا ہے، کیونکہ یہ اس دور کے قریب کے علماء کرام ہیں جن کو اکثر ہم جن کے نام سنتے رہتے ہیں، اور رب تعالیٰ ان کے صدقے جو ہے ہمیں بھی ختم نبوت کا فہم عطا فرمائے، اور ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں بھی آخری دم تک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔